ملحد، لادین، سیکولر طبقہ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ علماء کی مخالفت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ کیونکہ جب بھی کوئی بہت بڑا فتنہ رونما ہوتا ہے تو سب سے پہلے علماء اس کی پہچان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ ملحدین کا فتنہ ہے، سیکولر فتنہ ہے، بے دین لوگوں کا فتنہ ہے۔ اب یہ اپنی چال بازیوں سے نوجوان کے ذہن میں ایسے ایسے اشکال پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں۔ ایک عام نوجوان اس کے ذہن میں جب یہ ایسے ایسے سوال ڈالتے ہیں اور ان کو دین سے متنفر کرتے ہیں، وہ بیچارہ دین سے لا علم شخص ان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اب یہاں پر علماء ایک بہت عظیم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ علماء کو ان کی چلاکیوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ کون سا وار کریں گے اور ان کو کیسے جواب دینا ہے، اور جب یہ اپنے حملے امت کے اوپر امت کی اصلاح کرتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں کہ یہ ملحدین کا فتنہ ہے، یہ سیکولر فتنہ ہے، یہ فلاں فتنہ ہے، یہ فلاں فتنہ ہے۔ کیونکہ علماء کی جماعت وہ ہے جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم جماعت ہے۔ سب سے عظیم جماعت اس لیے کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے اور امت کی رہنمائی کے لیے پہلے انبیاء کو مقرر کیا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، لیکن جو اب تازہ تازہ فتنے اٹھ رہے ہیں ان کا سر کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب علماء جب ان کا سر کچلتے ہیں اور امت کی رہنمائی کرتے ہیں، امت کی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی زیادہ محنت کی، اپنا روپیہ پیسہ خرچ کیا، نوجوانوں کو گمراہ کیا، دین سے دور کیا، لیکن یہ جو عالم ہے، یہ علماء ہے، یہ لوگوں کی اصلاح کر کے ہماری ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ علماء کی سب سے زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے علماء کی تذلیل کے لیے چھوٹی چھوٹی ان کی غلطیاں وہ تلاش کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پبلک کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ لوگ علماء سے دور ہو، کیونکہ ان کو پتا جب امت علماء سے دور ہوتی جائے گی ان کا کام آسان ہوتا جائے گا۔ اب اگر آپ نے اللہ کی طرف آنا ہے اور آپ نے ایک امت بننا ہے اور آپ نے دین کی طرف آنا ہے، مذہب کی طرف آنا ہے، تو آپ کو علماء کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ علماء آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے اور علماء آپ کو بتائیں گے ان فکروں کے بارے، آپ کی اصلاح کریں گے، اور یہ جو سوال کریٹ کرتے ہیں، سوال کھڑے کرتے ہیں نا، ان سب کے جواب آپ اپنے علماء کے پاس آئیں، وہ آپ کو ان سب کے جواب دیں گے۔ اس لیے کیونکہ یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج کے نوجوان کو مسجد سے دور کر دیا، علماء سے دور کر دیا، تو ہم کامیاب ہو گئے۔ تو جیسے ہی آپ کو علماء سے، مساجد سے دور کریں، آپ کا کام بنتا ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ مساجد کے ساتھ جڑنا ہے اور اپنے علماء کے پاس آنا ہے۔ جو بھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھے، آپ کو اس سوال کی اگر سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے علماء کے سامنے رکھے تاکہ علماء آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو دے سکے۔